بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ حضرت سلیمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہی آیت مبارکہ، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے ہر سربراہ کے اوپر آتی ہے، وہ ملک کا سربراہ ہو، وہ علاقے کا سربراہ ہو، گھر کا سربراہ ہو۔ گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ اب باپ ان میں سے اولادوں والے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے یہ بتائیے، سچ سچ بتانا، اپنے دل میں ہی یہ بات رکھ لینا، نہ زبان پہ ظاہر کرنا، اپنے نفس کو جھجھوڑنا، اپنے دل کو جھجھوڑنا، گریبان کو پکڑ کے یہ بات ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کر بولے کہ ہم نے فجر کی نماز کے لیے کتنا ہم نے اپنی اولاد کو اٹھا کر نماز کا حکم دیا ہے، ہم ہر روز اپنی اولاد کو نماز کے بارے میں کتنا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اب یہ وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو تلقین کی، نماز کا حکم دیا۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ پاک نے فجر کی نماز فرض ادا کی۔ حضرت آدم پر ایک نماز فرض جو فجر کی نماز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ظہر کی نماز، حضرت سلیمان علیہ السلام پر عصر کی نماز، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر مغرب کی نماز، اور حضرت یونس علیہ السلام پر عشاء کی نماز۔ اب یہ 5 نمازوں کی اگر ہم جمع کریں، مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر آدم علیہ السلام کی امت اگر فجر کی نماز ادا کرتی ہے، ان پوری امت کا ثواب اکٹھا کر دیا جائے، آپ میں سے اگر ایک شخص فجر کی نماز ادا کرے گا اس کے برابر ثواب ملے گا، اس کے برابر ثواب ایک شخص کو دیا جائے گا۔ ایک فرض ادا کرنے سے، ایک نماز ادا کرنے سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج وہ اپنی ماں کے شک میں اطہر سے پیدا ہوا ہے، آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، اللہ پاک اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ انسان رکوع کے اندر جاتا ہے، اللہ پاک اس کو جن اور انسانوں کے برابر میں نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کی جتنی تلاوت کرنا اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بندہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کی طرف اٹھتی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں، جتنی بھی قرآن کے اندر رکوع ہیں، انہی کے برابر میں انسان غلام کو آزاد کرتا ہے۔ جب وہ بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے، گویا کہ صابرین جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا جب وہ بندہ سلام پھیرتا ہے، اللہ اس کے لیے 8 کے 8 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، اے نمازی، جس دروازے سے بھی تیرا دل کرتا ہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب بھی اگر مسلمان پیچھے رہے تو پھر اس کی غفلت ہے، پھر اس کی ناکامی ہے۔ دین تو اتنا زیادہ انسان کو دے رہا ہے، وقت نکالیں یار، تھوڑا سا وقت نکالیں نماز کے لیے۔ تو ایک شخص نے چند دن قبل ایک سوال کیا تھا، یہ رکوع
اور